بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظران گرامی السلام علیکم۔ آج کل ہم میں سے 95% لوگ اپنے گھروں اور کاروبار میں غربت سے پریشان ہیں۔ وہ روزانہ کیا کام کرتے ہیں اور ایمانداری سے کام بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے میرے دوستو، اور ہمارے گھروں میں کاروبار میں کچھ ایسی غلطیاں ہیں اور جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں نعمتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہم پریشانیوں اور غموں میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ غربت کی دلدل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ان سب چیزوں کے پیچھے ہم ہی ہیں۔ ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے جا رہے ہیں جنہیں اگر آپ اپنے گھروں میں کرنا چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو اس کے فوائد اپنے اندر نظر آنے لگیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم کچھ ایسے برے کاموں یا بری عادات کا جائزہ لیں گے جن کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، گھر کے مسائل اور دکھ۔ اس کے بعد ہم کچھ ایسے کاموں کا تذکرہ کریں گے جن کو کیا جائے تو ہمارے گھر میں خوشیاں، برکتیں اور دولت آ جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر آتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف شریعت ہے، اس لیے ایک جگہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، اور سنت کے مطابق جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیے یا کھانا کھائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہے میرے دوستو، اور ہمارے ایسا کرنے سے گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا شخص کھڑا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ شخص ظہر کی پوری رکعت پڑھ کر مسجد سے نکل چکا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں تو سردی کا علاج کرتے ہیں، اس لیے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نماز جلد از جلد ختم ہو جائے اور ہمیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم کسی سینما یا تھیٹر میں جاتے ہیں تو ہسپتال جاتے ہیں، وہاں مکمل 3 گھنٹے کی فلم دیکھیں، اور بعض اوقات نماز پڑھنے 5 منٹ سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے میرے دوستو۔ ہم میں سمجھتے ہیں کہ آج بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکتیں خراب ہو جائیں گی اور آپ کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دکھ ایک جگہ ہے جسے ہم غسل خانہ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیت الخلاء جانے کی بجائے نہانے وغیرہ کی جگہ پر پیشاب کرتے ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، یہ سب کچھ بھول کر یا جان بوجھ کر یا انجانے میں کرتے ہیں، اب ہم وہاں پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں تک میرا دل مانتا ہے تو ایسا کرنے سے میرے دوستو برکت نہیں ہوگی، آپ کے گھر اور کاروبار میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ لیکن مصیبتیں اور غم اور پریشانیاں اسی وقت آئیں گی جب آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے۔ جب بھی ہم سیر کے لیے نکلتے ہیں تو سفر کے دوران ہم غیر محسوس طور پر ایک سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرتے ہیں تاکہ دھوپ سے چھپ جائیں، اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ درخت اکثر ٹھنڈی سایہ دار جگہوں پر واقع ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ اگر ہم اس درخت کے نیچے پیشاب کریں جس پر جنات رہتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ کچھ پیشاب جسم کی طرف سے رد کر دیا جاتا ہے اور باقی مثانے کے اندر رہ جاتا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہ کریں یا گتے کے ٹکڑے سے اڑا دیں۔ شہروں میں بجلی ہے، لیکن دیہاتوں میں اب بھی کچھ جگہوں پر چراغ یا موم بتیاں جلتی ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں تو دانتوں سے ناخن کاٹتے ہیں، تو یہ بھی ان کا بچپن ہے اور نحوست ہے۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے، خوشیاں آئے اور ہم دکھوں سے دور رہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ ہے۔